الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته وأنصاره وسلم تسليما كثيرا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا اور شکر کرنے پر نعمتوں کو بڑھا دیا، اور جو دور کرتا ہے ہم سے تمام مصیبتوں کو. اور کروڑا کروڑ درود و سلام ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر، اور جنہوں نے بھی ان کے دین کی مدد کی ان تمام پر. كان الشيخ تراب الحق اسمه سيد تراب الحق. علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے سید شاہ تراب الحق. أما الآن فالشيخ يسمى سيد سماء الحق. كيف سيدي؟ ما سمعت. أصبح بجوار الله وصار اسمه سید سماء الحق. تو جب تک وہ زمین پر تھے تو وہ مٹی کا حق تھا، اب وہ آسمان پر ہے تو یقیناً خدا نے ان کو نام دیا ہوگا آسمانوں کا حق. رحمه الله ورفع قدره عنده. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. دخل شهر جمادى الثاني، وفي هذا الشهر المبارك ولد علم من أعلام الأمة. تو یہ جو مہینہ ہے جمادی ثانی کا، اسی جمادی ثانی کے مہینے میں عرس منایا أوسمة کہ جو کہ اسلام کے پرچموں میں سب سے بلند پرچم ہے. لم يجد الدهر بمثله. کسی زمانے میں اس کا مثل کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. فالأمة تحمل 3 أوسمة. تو امت نے 3 جو ہے وہ امتیاز اٹھائے: نبی، صدیق، شہید. ونحن مع سيدنا أبي بكر الصديق. اور آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. صدیق هذه الأمة، اس امت کا سب سے سچا. لما بعث النبي كان صديقا له حميمة. اور جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو وہ ان کے دوست اور ان کے رفیق ہیں. لكنه كان في اليمن، لیکن وہ یمن میں تھے اس وقت في تجارة له. اپنی تجارت کی غرض سے. نظر إليه راهب في اليمن. تو ایک پادری یمن کا اس نے دیکھا صدیق اکبر کو. قال أراك مكيا. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں شاید تم مکے کے ہو. انت من مكة؟ تم مکے سے ہو؟ من أهل الحرام؟ من أهل الحرام؟ اہل حرم سے ہو؟ إني أتفرس فيك أن رجلا يبعث في الحرم تكون عونا له يده اليمنى. تو میں اس بات کو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص حرم شریف میں آ گیا ہے
نبوت کے دعوے کے ساتھ اور تم اس نبی کے دائیں بازو بنو گے۔ فَإِذَا بُعِثَ فَآمِن بِهِ، اور جس وقت میں وہ نبی اپنی نبوت کے ساتھ جلوہ گر ہوں تو اس رسول پر ایمان لے آنا۔ سیدنا ابو بکر كان في اليمن صدیق اکبر اس وقت یمن میں تھے وبعث النبي في مكة اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اظہار ہو رہا ہے مکے میں، ومضى شهر على سفره حتى عاد إلى مكة، اور ایک مہینے کا لگ بھگ کوئی سفر ہوگا کہ آپ تشریف لائے مکے۔ استقبله رجالات قريش وقالوا تعال وانظر إلى صاحبك، تو وہاں پر جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا باب مکہ پر اور کہا کہ آؤ دیکھو اپنے صاحب کو، يدعي أنه نبي۔ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ قال خيرا إن شاء الله، تو آپ نے فرمایا جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ وجاء إلى الحبيب الأعظم تو وہ آئے اپنے محبوب آقا کے پاس، وسلم عليه، ان کو سلام کیا، وقال له النبي الكريم لقد بعثني الله نبيا ورسولا وأنا أدعوك إلى الإسلام۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی ہے اور میں نبی اور رسول ہوں اور میں تم کو دین میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ قال له سيدنا أبو بكر وما دليله؟ صدیق اکبر نے کہا کہ نبوت کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قال الشيخ الذي لقيت في اليمن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پادری کو بھول گئے جس سے ابھی یمن میں ملاقات ہوئی تھی۔ قال مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله۔ صدیق اکبر نے فوراً کہا سرکار اپنا دست مبارک عطا کیجئے، اور آپ کے دست مبارک پر فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ أول من أسلم من الرجال كان سيدنا أبو بكر، جنہوں نے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ وقف إلى جنب النبي في دعوته، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کی دعوت میں حضور کے بالکل ساتھ چلتے رہے، ودافع عن الإسلام بأهله وماله، اور پورے اسلام کا دفاع کرتے رہے اپنے پورے مال سے اور اپنے پورے آل سے۔ أنفق كل ماله على الإسلام، اپنا پورا مال ہی اسلام پہ قربان کر دیا۔ قال له مرة ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا قال اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله۔ کہنے لگے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ كان هناك سباق بينه وبين سيدنا عمر، اور وہاں پر صحابہ کے مابین مقابلہ ہوتا تھا، بالخصوص صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے مابین۔ وسيدنا عمر يريد أن يفوز على سيدنا أبي بكر، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوشش کرتے کہ کبھی تو موقع ملے کہ میں صدیق اکبر پہ بازی لے جاؤں۔ فمرة ایک مرتبہ أمر رسول الله بالنفقة لتجهيز جيش من الجيوش، تو ایک وقت کہ جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی سرور کونین نے اس وقت حکم فرمایا کہ مال کو جمع کیا جائے گا جنگ کی تیاری کے لیے۔ فقال سيدنا عمر الآن أسبق أبا بكر، سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے اب موقع آیا ہے کہ ابو بکر پر بازی لے جاؤں گا۔ فذهب وأحضر نصف ماله، فوراً گئے اور اپنا آدھا مال لے کر آ گئے۔ وإذا به يرى سيدنا أبو بكر قد أحضر ماله كله، لیکن ان سے پہلے صدیق اکبر تو اپنا سب کچھ لے کر پہنچ چکے تھے۔
ولا أسابقك بعدها أبدا. فاروق اعظم نے اس وقت کہا ابو بکر آج کے بعد میں کبھی کسی مقام پر آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا. سيدنا أبو بكر كان عالما بأنساب القرشيين. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قریش کے خاندان کے نسب کا علم رکھتے تھے. وكان عنده السيدة عائشة رضي الله عنها. اور ان کے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں. أراد رسول الله أن يكافئ سيدنا أبا بكر أنه ساند الدعوة الإسلامية. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ صدیق اکبر کو انعام دیا جائے ان کے دین کی خدمت کرنے پر. فنزل سيدنا جبريل تو سیدنا جبریل امی حاضر خدمت ہوئے سرکار کے دربار میں ومعه قماشة حريرية اور ان کے پاس ریشم کا کپڑا تھا فيها صورة السيدة عائشة. اور اس میں تصویر تھی ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کی. فقال سيدنا جبريل يا رسول الله هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. اور جبریل امی نے کہا کہ آپ کا خدا یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وكان عمرها 7 سنوات. اور اس وقت سیدہ صدیقہ کی عمر 7 برس تھی. فقال عليه الصلاة والسلام إن أراد الله تكون. اگر میرے خدا نے ایسا ہی چاہا ہے تو ویسا ہی ہوگا. ويهاجر سيدنا الصديق وتهاجر السيدة عائشة فيتزوجها رسول الله في المدينة. تو جس وقت میں صدیق اکبر نے ہجرت کی تو سیدہ صدیقہ نے بھی ہجرت کی اور ان کا یہ شادی کا سلسلہ مدینہ منورہ میں جا کر منعقد ہوا. فيصبح سيدنا أبو بكر معه وسام عم النبي أبو زوجته. تو اس طرح سے سیدنا صدیق اکبر کو ایک اور تمغہ لگ گیا کہ آپ رشتے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. لكن المشهد الذي أريد أن أحدثكم عنه لیکن وہ منظر کے جس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں مشهد فريد من نوعه. وہ اپنے منظر تنہا ہے اپنے وجود میں. كان عليه الصلاة والسلام في مكة. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہیں وأذن للصحابة بالهجرة إلى المدينة. اور صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی کہ وہ ہجرت کر جائیں مکے سے. فلما أراد الصديق الهجرة قال له النبي انتظر. اور جس وقت میں صدیق اکبر نے چاہا ہجرت کرنا تو آقا نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ. فجاء سيدنا أبو بكر بناقتين تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی کے ساتھ تشریف لائے وراح يقدم لهم الطعام والشراب حتى يستعد للهجرة مع النبي إلى المدينة. اور گئے اور کھانے اور پینے کی جو بھی چیزیں لا سکتے تھے وہ لے کر آئے تاکہ سرور کونین کے ساتھ ہجرت کی جا سکے. وأذن الله لنبيه بالهجرة. اور اب رب کریم نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم فرما دیا. فقال للصديق قد أذن لي بالهجرة. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر مجھ کو میرے خدا کی طرف سے اجازت ہو گئی ہے ہجرت کی. قال الصحبة يا رسول الله. تو صدیق اکبر نے مچل تڑپ کر کہا کہ سرکار مجھے بھی اپنا ساتھی بنائیے گا. قال نعم أنت صاحبي في السفر. تو فرمایا کہ ابو بکر تو ہی تو میرا ساتھی ہوگا میری ہجرت میں. فبكى سيدنا أبو بكر من شدة الفرح. تو صدیق اکبر آج بلک بلک کے رو رہے تھے اور یہ بہنے والے آنسو خوشی کے تھے. تقول السيدة عائشة فما عرفت قبلها أن رجلا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. سیدہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے آج تک کسی مرد کو
خوشی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا تو اپنے بابا جان ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا۔ ويخرجان اور اب یہ سفر شروع ہوا صدیق اکبر اور میرے آقا علیہ السلام کا في الليل، رات میں۔ وسيدنا أبو بكر مرة يمشي خلفه ومرة يمشي أمامه. کبھی صدیق اکبر سرکار کے آگے اور کبھی پیچھے چلتے۔ فيقول ما لك يا أبا بكر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ قال أخاف من القرشيين أن يلحقوك وأخاف أن يكون هناك سبع أمامك وأنت تسير في الليل فأسير من الخلف إلى الأمام. تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ سرکار جب آگے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے پیچھے سے کوئی نہ آ جائے، اور جب پیچھے آتا ہوں تو ڈر لگتا ہے سامنے سے کوئی نہ آ جائے، اسی لیے میں آپ کے آگے پیچھے دیوانہ وار پھر رہا ہوں۔ ووصلا غار ثور، اور یہاں تک کہ پہنچے غار ثور میں۔ قال مكانك يا رسول الله. اور کہا کہ سرکار یہی آپ کے جلوہ گر ہونے کی جگہ ہے، حتى أرى في الغار إن كان هناك ما يؤذي. آقا آپ یہیں ٹھہرے، ابھی میں غار میں اتروں گا اور دیکھوں گا کہ کوئی چیز اذیت دینے والی تو نہیں، پہلے میں غار کو صاف کر لوں۔ فدخل الصديق صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے وراح يسد ثقوب الغار اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا بثيابه، اپنے کرتے سے، يمزق الثوب ويسد السقف. اپنے کپڑے کو پھاڑتے جاتے اور سوراخوں کو بند کرتے جاتے، حتى بقي ثقب لم يجد له ما يسده. تو ایک سوراخ بچ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا۔ فوضع كعبه عليه تو آپ نے ایڑی کو وہاں پر رکھ دیا وقال تفضل يا رسول الله. اور اب کہا میرے آقا تشریف لائیے۔ ودخل النبي الغار، آقا علیہ السلام غار میں داخل ہوئے وجلس على حضن الصديق برأسه. سرور کونین نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا۔ فنام النبي ورأسه في حضن سيدنا أبي بكر. سرور کونین نے اپنی چشمان مبارک کو بند کر لیا، گویا کہ سو رہے ہیں، اور اس وقت حضور کا سر انور صدیق اکبر کی گود میں تھا۔ لكن عقربا خرج من الثقب الذي وضع عليه رجله. اور جس جگہ پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی تھی وہاں کوئی بچھو نکلا، فراح يرمي بسمه إلى عقب الصديق. اور وہ وہاں پر آپ کی ایڑی کی جگہ پر ڈنک مارنے لگا۔ وسيدنا النبي نائم وخشي أن يتحرك فيوقظه. آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اگر میں نے حرکت کی تو کہیں میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ لكن من شدة ألمه نزلت دمعة من عينيه على خد النبي. لیکن شدت تکلیف کی وجہ سے جب ان کی آنکھ سے آنسوں کا قطرہ ٹپکا تو وہ رخسار مصطفیٰ پر جا گرا۔ فاستيقظ الرسول. آقا علیہ السلام جاگ گئے۔ قال ما لك يا أبا بكر؟ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ قال عقرب يا رسول الله. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچھو نے ڈسا ہے۔ وأخذ النبي بريقه ومسح كعب سيدنا الصديق فشفي بداء ساعته. تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب تہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دیا، بس لگنے کی دیر تھی، تکلیف ایسے گئی جیسے کبھی کسی نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ وجاءت قريش، اور اب آ گئے غار کے منہ پر قریش۔ فصار سيدنا أبو بكر يتغير خائفا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں اپنے نبی کے لیے بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہے تھے اور ان کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔
سيدنا النبي يهدئ الصديق. اور آقا علیہ السلام صدیق اکبر کو تسلیاں دے رہے تھے. فيقول سيدنا أبو بكر والله ما على نفسي أخاف يا رسول الله. کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے سرکار آپ کے لیے ڈر رہا ہوں. أنا إن مت فإنما أنا رجل. اگر میں مر گیا تو میں تو ایک عام انسان ہوں. ولكنك إن حصل لك مكروه هلكت الأمة. لیکن سرکار اگر آپ کو ذرہ برابر بھی اذیت پہنچی تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی. فقال سيدنا النبي يا أبا بكر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. تو کیا سمجھتا ہے کہ غار میں ہم دو ہیں, ہم دو کے ساتھ تیسرا ہمارا خدا بھی ہے. لا تخف ان الله معنا. مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. وتنتهي المحنة. اور یہ کام جو تھا وہ آخر ختم ہوا. ويخرجان في الليل حتى يصلا إلى المدينة. اور اس کے بعد پھر آگے کا سفر جاری ہوا یہاں تک کہ پہنچے مدینہ منورہ. 5 أيام أو أكثر وهما يسيران حتى وصلا إلى المدينة. 5 دن تک مستقل یا اس سے بھی زیادہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ دونوں پہنچے مدینہ منورہ. لقد ضرب الصديق بسهمه في محبة النبي. صدیق اکبر نے مارا نیزہ سرور کونین کی محبت میں. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نفعني مال أحد كما نفعني أبو بكر الصديق. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہ پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے مجھ کو نفع پہنچایا ہے. كان يفهم على النبي بالإشارة. سرور کونین کے اشارے کو بھی صدیق اکبر سمجھتے تھے. مو ضروری يتكلم, کوئی ضروری نہیں کہ سرکار بولیں. بالإشارة كان يفهم عن النبي. سرکار کا ہلکا اشارہ بھی آپ سمجھ جاتے تھے. مرة مر النبي على سيدنا بلال وهو يعذب. آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گزرے ایسے مقام سے کہ جہاں پر سیدنا بلال حبشی کو عذاب مارا جا رہا تھا. سيدنا بلال يصرخ ويقول أحد أحد. اور جس وقت میں شدت تکلیف ہوتی بلال کو تو ان کی زبان سے بلند آواز میں نکلتا احد احد, وہی ایک وہی ایک. فيقول سيدنا النبي أحد سينجيك. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال غم نہ کر, وہی ایک تجھے اس ظلم سے نجات دے گا. ويسرع فيقول يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله. آقا علیہ السلام جلدی سے تشریف لائے اور صدیق اکبر کو فرمایا اے ابو بکر بلال کو بہت مارا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. كلمتين 2 لفظ. فإذا بالصديق يفهم على النبي ويذهب إلى بيته فيملأ رطلا من الذهب ويأتي إلى سيد بلال. صدیق اکبر کو جیسے ہی حضور کے یہ 2 لفظوں کا اشارہ ملا فوری طور پر دوڑے اپنے گھر پر اور پورا تھیلا بھرا سونے سے اور اس کے بعد لے کر آئے وہ سونا اس آقا کے پاس کہ جس کے قبضے میں بلال حبشی تھے. ويقول أتبيعني بلالا بهذا الذهب. اور کہا کیا تو اس تھیلے میں پڑے سونے کے بدلے میرے بلال کو آزاد کرتا ہے؟ فيقول خذوا. تو اس نے کہا کہ لاؤ یہ 2 سونا اور لے جاؤ بلال. فرمى له الذهب وأخذ بلالا حرا. سونے سے بھری تھیلی پھینکی اس کی طرف اور بلال حبشی کے ہاتھ کو تھام لیا. وأعتق سيدنا بلالا. اور سیدنا بلال کو آپ نے آزاد کرایا. أتعرفون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ کیا آپ کو پتا ہے سرکار نے پھر کیا فرمایا؟ لم أجد أفضل من أبي بكر. میں نے آج تک ابو بکر سے افضل کسی کو پایا ہی نہیں.
حملني في الهجرة انہوں نے مجھ کو اٹھایا ہجرت میں وأعتق بلالا من ماله اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کرایا وزوجني ابنته. اور اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا. يقول الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقيه مصر وہ مصر کے فقیہ ہیں لم يصحب أحد من الأنبياء مثل أبي بكر کہ کسی نبی کا ایسا ساتھی نہ ہوا جیسا ابو بکر صدیق ہے. الصديق كان سيدا من سادات الإسلام. صدیق اکبر تمام سادات اسلام کا بھی سید ہے. وجعله الله إماما زمن النبي. اور ان کو سب سے بڑا شرف یہ ملا کہ حضور کے زمانہ افضل میں وہ صحابیوں کا امام بن چکا تھا. وهي منقبة كبيرة كانت إشارة من النبي ليكون الخليفة بعده. اور یہ آپ کا مصلی پر آنا حضور کی آیات طیبہ میں اشارہ تھا اس طرف کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا. كان إذا غاب رسول الله قدموا الصديق الأكبر. اگر سرور کونین کبھی مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے تو اس وقت مصلی نبوت پر صدیق اکبر امام ہوتے تھے. ومرة غاب سيدنا رسول الله. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کسی کام سے تشریف لے گئے فقدموا سيدنا أبا بكر. تو صحابہ اکرام نے صدیق اکبر کو آگے بڑھا دیا. وإذا بالنبي يأتي إلى الصلاة. اور نماز ہو رہی تھی کہ آقا تشریف لے آئے. صلاة مقامة سيدنا أبو بكر يصلي إماما والنبي يأتي من آخر الصف ويراه الصحابة. نماز قائم ہے، صدیق اکبر مصلی نبوت پر امام ہے اور پیچھے سے سرکار آخری صف کی طرف تشریف لا رہے ہیں. فيصفق الصحابة. تو صحابہ اکرام نے جب نبوت کی خوشبو پائی تو اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے. فيفتحون الطريق للنبي. تو ان لوگوں نے راستہ کھول دیا سرور کونین کے لیے. كل صف يصفق للذي قبله. تو ہر صف والا آگے صف والے کو خبردار کر رہا تھا حتى وصل وصلى مقتديا بسيدنا أبي بكر. تو ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہیں. سيدنا أبو بكر سمع التصفيق خلفه. صدیق اکبر کو جب آنت سے آنت بجانے کی آواز آئی فالتفت فوجد الحبيب الأعظم. تو آپ نے جان لیا کہ آقا تشریف لا چکے ہیں. فرجع إلى الخلف. تو آپ آہستہ آہستہ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. فإجا النبي قدمه. آقا علیہ السلام نے پشت پر دوبارہ ہاتھ رکھ کے ابو بکر کو آگے کر دیا. سيدنا أبو بكر رجع للخلف. صدیق اکبر پھر پیچھے پلٹ آئے. فتقدم النبي وأكمل صلاته هو. آقا علیہ السلام پھر مصلی پر تشریف لائے اور نماز کو مکمل کرایا گیا وسلم. اور سلام پھر دیا من الصلاة. نماز سے. وقال للصحابة إذا نابكم شيء. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت نماز میں اگر تم کو کوئی حادثہ پیش آ جائے فلتسبح الرجال. تو مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں. ولتصفق النساء. اور اگر عورتیں ہیں تو وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماریں. ثم التفت لسيدنا أبو بكر. اور اس کے بعد آقا نے توجہ فرمائی اپنے پیارے ابو بکر صدیق کی طرف. قال ما منعك ألا تتقدم وقد قدمتك. ابو بکر وہ کیا چیز تیرے آڑے آ رہی تھی کہ میں تجھے آگے بڑھا رہا تھا اور تو تب بھی پیچھے ہٹ گیا. قال يا رسول الله.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ما كان لأبي بكر أن يتقدم على رسول الله. ابو بکر کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنے رسول کے آگے کھڑا ہو؟